بندوں کو بھی اس میں شریک فرمایا ہے، اور وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو نماز پڑھ کر اور صبر کر کے، اچھے اعمال کرو اور اچھائی اپاؤ، برائیوں سے بچو، برے انجام سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تکوینی ہے جس کو قضاء و قدر کہتے ہیں، اس نظام میں بندوں کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں تک کہ انبیاء اور مرسلین کا بھی کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ نے اس میں کسی کو دخل اندازی کا حق نہیں دیا ہے۔ جس کا موت کا مسئلہ ہے تو پیغمبر بھی اپنے وقت پر فوت ہو جاتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی حادثات ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے خود حکم دیا ہے کہ تداووا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو علاج معالجہ کیا کرو۔ ما من داء الا جعل له دواء، اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج پیدا فرمایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قضاء و قدر نہیں ظاہر ہوں گے۔ ایک وقت تک علاج معالجہ، ذکر، فکر، دعا، استغفار فائدہ کرتی ہے۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام براہ راست جاری ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم آپ کے سامنے فوت ہوئی، اور آپ نے ان کے جنازے اٹھائے اور ان کے غسل نہلانے تک ام عطیہ کو ہدایات دینے بار بار گھر آتے تھے۔ جب گھر آتے تھے تو بالکل مستقیم، جب گھر سے نکلتے تھے صحابہ تک تو زار و قطار ہوتے تھے، داڑھی مبارک سینہ آنسو سے تھر پتھر ہو جائے۔ کیا ان کے علاج معالجے اور ان کی دعا میں کوئی کمی ہوئی؟ اور 4 بیٹے، چاروں کے 4 آپ کے سامنے فوت ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا بیٹا بڑا ہو کر آپ اس کے باپ کہلائیں، یہ نامنظور ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بیٹے کا کیا کام ہے؟ باپ کا کام کرنا، اور بیٹے کا کیا کام ہے؟ بعد میں بھی کام آنا۔ فرمایا یہ دونوں منصب دے دی، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حسن و حسین پر جو واقعات بعد میں پیش آئے، حسن و حسین سے آپ کی کتنی محبت تھی۔ بخاری شریف میں آپ نے کہا ایسے سینے سے لپٹاتے تھے اور فرمایا ہمارے حانتایا من الدنیا، یہ جنت کے 2 پھول مجھے اللہ نے دنیا میں دیے۔ اور کتنی دعائیں اور کس قدر محبت اور حسن سلوک، اور لیکن کیا ان کے لیے دعاؤں میں کمی ہوئی ہے یا تدابیر کوئی ناقص رہی؟ معاذ اللہ کے حسن بھی پریشانیوں میں دنیا سے گزر گئے۔ ایک شادی انہوں نے ایران سے کی تھی، اس نے زہر دیا تھا، شیربانو نام تھا اس کا، اور بہت شوقین تھے شادیوں کے، اور لوگ بھی ان کو کہتے تھے کہ ہماری بیٹی سے بہن سے، تاکہ ہمیں نبوت کی نسبت حاصل ہو جائے۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے دور خلافت میں کوفہ میں اعلان کیا تھا کہ کوئی شخص ان کو نہ بیٹی دے نہ بیٹا دے، پھر بھی ہوتی رہی، اور جس کو رافضی اور طرح بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسن مجتبی بالکل مثیل تھے اپنے نانا جان کے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن تکلیف اور غم اور صدمے سے گزر گئے۔ اور حسین کا حال تو قیامت تک انتہائی اندوہناک، ان کے ساتھ خود مسلمان گورنمنٹ نے ناکارہ سلوک کیا، یزید نے، عبید اللہ ابن زیاد نے، اور شبر نے، وہ تو قیامت تک یاد رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت بھی اس صدمے پر بہت غمگین ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جنہوں نے رد روافض میں منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ لکھی ہے، جس کے بارے میں مورخین کہتے ہیں حری بأن یکتب بماء الذہب، یہ کتاب اس قابل ہے کہ سونے کی روشنائی سے لکھی جائے۔
200 کے قریب جوابات شیعوں نے دیے، آج تک کوئی جواب ہو، 200 کا مطلب ہے کہ جواب بنا ہی نہیں۔ اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ایک جگہ جب کربلا لکھتے ہیں تو فرماتے والحق ان الحسین قتل مظلوما، صحیح بات یہ ہے کہ حسین کے ساتھ بدترین ظلم ہوا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ کیا ان کے لیے کوئی دعائیں کم ہوئی تھی، صدقات کی کمی تھی، علاج معالجہ نہیں تھا؟ مستدرک حاکم نیسابوری میں ہے والعہدۃ علیہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو نیند سے اٹھے اور بیٹھے بیٹھے آپ کی یہ چہرے انور پر آنسو آ رہے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ نے کہا ہمیں جبریل آیا اور اس کے ہاتھ میں 2 شیشیاں دی، اور ایک میں پانی تھا اور اوپر سے خون آ رہا تھا، اور دوسرے میں مٹی تھی اور اوپر خون آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حسین کا قتل ہے دریائے فرات کے کنارے کربلا کے لق اور دشت بیان میں۔ کیا پیغمبر دعا نہیں فرما سکتے تھے؟ وہ کم دعائیں کی ہوگی؟ خدا تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ قضاء و قدر کے ذریعے کسی کی نہ نبی نہ ولی نہ عالم نہ امتی، آسمان و زمین ہے کیا چیز اس کے سامنے؟ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر اسباب سے متاثر ہوتے اور دعاؤں سے اور صدقات سے اور علاج معالجے سے تو پھر تو کسی نے مرنا ہی نہیں تھا۔ اگر دولت سے بچتا تو بادشاہان نہ مرتے، اگر طہارت سے بچتے تو انبیاء نہ مرتے، اگر تقوی و احتیاط سے بچتے تو اولیاء نہ مرتے، اگر معلومات سے بچتے تو علماء دین نہ مرتے، اگر فقر و درویشی سے بچتے تو فقراء اور زہاد نہ مرتے۔ ہر ایک نے کل نفس ذائقۃ الموت، وقت مقررہ پر یہاں سے گزرنا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم علاج بھی کریں گے، دم بھی کریں گے، درود بھی پڑھیں گے، دوستوں کو کہیں گے بھی کہ صدقات کرو، خیرات کرو، شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جائے، وہ اس سے خوش بہت ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی عمل کا کوئی پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ خواجہ خواجگاں فرید الملت والدین فرید الدین مسعود گنج شکر اعلی اللہ مقامہ 90 سال کی عمر میں بہت بیمار تھے، تو اپنے خلفاء سے کہا، شاگردوں سے، کہ آج تم فلاں ادیرے میں چلے جاؤ، مقبرہ کو پرانی اردو فارسی پشتو میں ادیرہ کہتے ہیں، اور وہاں شہداء مدفون ہیں، سارے قبر شہداء کی ہے، شہداء کی قبروں پر قیامت تک رحمت برستی ہے، ساری رات دعائیں مانگو تاکہ مجھے آرام آ جائے۔ خواجہ نظام الدین خود اس میں موجود تھے، بدر الدین اسحاق موجود تھے، نجیب الدین متوکل موجود تھے، یہ سب کتب و غوث ہے اپنے زمانے کے، حضرت کے شاگرد و خلفاء ہے۔ 40 آدمی گئے اور پوری رات عبادت کی اور دعائیں مانگی۔ فجر کی نماز کے لیے سب واپس آئے، حضرت نے رات کی خیریت و اعمال پوچھے، انہوں نے بتایا، فرمایا تمہاری رات بھر عبادت دعاؤں سے مجھے مطلق کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت اقدس نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہاتھ باندھ کے پیش ہوئے اور فرمایا کہ ہم کیا ناقص کمزور لوگ ہیں اور آپ لوگ کامل و اکمل ہیں، ہماری دعائیں کہاں آپ تک پہنچتی ہیں؟ آپ نے کہا بیہودہ اور فضول بات کہی تھی، امت کا ایک ادنا آدمی بھی درود پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، نبی کو خوشی ہوتی ہے، یہ بات ہے ہی نہیں جو تم کر رہے، بات سمجھے ہی نہیں۔ فرمایا دیکھو جب تک انسان کی زندگی صحت شفا آسمان کے نیچے ہوتی ہے تو اسباب علاج معالجہ دعا صدقات خیرات یہ کام کرتے ہیں، اور جب عرش سے براہ راست قضاء و قدر کا نزول ہو جاتا ہے تو تمام اسباب تس نس ہو جاتے ہیں، تمام دعائیں اعمال علاج معالجہ صدقات خیرات بے اثر ہو جاتے ہیں۔
اور فرمایا آپ میرے سفر آخرت کا فیصلہ قضاء و قدر کے مطابق اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، اس لیے کوئی اس کو نہیں روک سکتا ہے۔ لا يمنع الموت بواب ولا حارس وأعيا دواء الموت كل طبيبي، امام شافعی کا شعر ہے کہ موت کو نہ کوئی دروازہ روک سکتا ہے نہ کوئی دروازے پہ کھڑا چوکیدار، اور موت کے مرض نے تو بڑے بڑے طبیبوں کو نڈھال کر دیا۔ لا يمنع الموت بواب ولا حارس وأعيا دواء الموت كل طبيبي، جو محبت شد اعتدال مزاج، نہ عزیمت اثر کند نہ علاج۔ اس لیے یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ علاج معالجے کی ضرورت نہیں ہے، حکم آیا ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ دعا و صدقہ کیا چیز ہے، یہ تو ایسی لامذہبیت ہے۔ اور یہ بھی کوئی اٹل نہیں ہے کہ ہر دعا، ہر صدقہ، ہر علاج، ہر چیز صاحب تقدیر کو روکے گی۔ نہیں، تقدیر کے سامنے تدبیر عاجز ہے۔ تدبیر کو ند بندہ اور تقدیر کو ند خندہ، جو بن کے بگڑے اسے تدبیر کہتے ہیں، جو بگڑ کے بنے اسے تقدیر کہتے ہیں۔ معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل